اگر اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کریں گے تو پھر آپ انسانی حقوق کے علمبردار کہلا نہیں سکتے، کیونکہ ایک سیاسی رہنما جب ہوتا ہے فیلڈ میں نکلتا ہے تو وہ بھی ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو وہ بھی ایٹ رسک جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی پر ہوتا ہے، اور ایک ہیومن رائٹ ڈیفینڈر بھی رسک پر ہوتا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی جو میری جرنی ہے وہ تقریباً اس کو بھی 10 سے 12 سال ہوئے ہیں۔ میں نے مختلف انٹرنیشنل اور نیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا، جس میں رائٹ ناؤ جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل این جی او ہے، اس کے بعد سیفکو ہے، آکسفیم ہے، اور اس کے بعد ہیومن رائٹ کمیشن جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے ساتھ میں منسلک رہی ہوں کافی سال۔ اور پھر ان کا ایک پروجیکٹ تھا حیدرآباد میں ریپڈ رسپانڈ نیٹ ورک، جس میں میں نے ایز اے کوآرڈینیٹر حیدرآباد میں نے کام کیا، اور کافی سارے کیسز ہیں جن پر ہم نے رپورٹنگ بھی کی اور پھر فیکٹ فائنڈنگ بھی کی ان میں۔ اور میں جو ہوں سیکشول ہراسمنٹ کمیٹی کی جو ہے وہ ممبر بھی رہی ہوں، جو کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے، جو ہیومن رائٹ کمیشن کے تحت ہی بنائی جاتی ہیں، اس کی بھی میں ممبر رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں لیگل فورم پر رائٹس ناؤ کی جو ہے وہ چیئر پرسن بھی رہی ہوں، جس میں ہم اپنے پرو بونو کیسز اور لیگل کیسز کو جو ہے وہ ہینڈل کرتے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی جتنی بھی جو ہے خلاف ورزیاں، دیکھیں انسانی حقوق وہ نہیں ہوتے، انسانی حقوق کی بھی ایک کیٹیگری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی انسانی حقوق کو جو فال نہیں کرتے انسانی حقوق میں ہم اس پہ جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ ہم کیسز کو اسکروٹنائز کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ انسانی حقوق میں فائل کر رہے بھی ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور بہت سارے جگہیں ہیں، ہمارے سندھ میں کتنی بچیاں ہیں جو چائلڈ ابیوسنگ کا شکار ہو رہی ہیں، جو ریسنٹ میرج ایکٹ کا شکار ہو رہی ہیں، جو کہ ارلی میرجز ان لوگوں بچیوں کی ہو جاتی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ انسانی حقوق ہیں۔ یہ انسانی حقوق تھوڑی ہیں کہ آپ بغیر اسکروٹنی کرے کسی بھی جگہ جا کے پریس کلب پر کھڑے ہو کے اور اٹھائیں آواز کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے ایسے ہیں، جیسے آج کل ہمارا ایک مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، یہیں تو ہماری لبرلزم کام آتی ہے۔ یہاں پر تو ہم لبرل ہو جاتے ہیں کہ جب ہم عورت مارچ کرنے جاتے ہیں تو ہم بہت لبرل ہیں، باقی جب انٹیریئر سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں ہماری لبرلزم پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، وہاں تو ہم آواز نہیں اٹھاتے، وہاں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اب جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے نا تو وہاں پر بھی اب لوگوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ یہاں آواز اٹھانی ہے، یہاں آواز نہیں اٹھانی، اس بندے کے لیے اس مسئلے پہ آواز اٹھانی ہے، یہاں نہیں اٹھانی۔ تو میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں، میری جو ہے وہ ذاتی رائے ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے انسانی حقوق کی جو آواز ہے اس کو کیسز کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا یہ انسانی حقوق میں فال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تب ہمیں اس میں آواز اٹھانی چاہیے۔ میجر کنٹریبیوشن میرا رہا ہے کہ جیسے ہم نے میرپور خاص میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کی تھی جو کہ پولیس مقابلہ تھا، اس میں ہم گئے، ہم نے آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ڈی ایس پی سب سے جو رابطہ کیا وہاں پر، جب اس فیکٹ فائنڈنگ کی، اس پولیس مقابلے کی، تو وہ فیک ہمیں جو ہے نا اس میں رپورٹ جو ہے وہ ملی۔ پھر اس کے علاوہ نوشین کاظمی چانڈکا میڈیکل کالج، پھر اس کے بعد نمرتا کماری کا کیس ہم نے فیکٹ فائنڈنگ ادھر سے لیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ایک اور تھی یہاں پر چائلڈ ریسنٹ میرج جو تھی وہ وہاں پر ہو رہا تھا شکارپور میں، پھر وہاں پر ہم لوگ گئے، وہاں پر ہم لوگوں نے بڑی اس چیز کو روکا، اور اس کو وہاں تو یہ حالت تھی کہ ہمارے میجسٹریٹس کو بھی نہیں پتہ کہ چائلڈ ریسنٹ ایکٹ جو ہے وہ ہے کیا۔ وہ ان کو بچی کو جو ہے، اس کی بچی کی عمر بھی پوری نہیں تھی، اس بچی کو جو ہے گھر والوں کے حوالے بھی نہیں کر رہے تھے۔ اور یقین کریں کہ ہمارے جو چائلڈ ریسنٹ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بچے کو دارالعمان تو نہیں بھیج سکتے جب وہ ارلی ایج میں، انڈر ایج میں ہے، تو آپ اس کو ماں باپ کے حوالے کریں گے نا۔
کہ بھئی ابھی اس بچی کی ایج نہیں ہے، ابھی اس بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر پھر بھی وہ کر رہے ہیں اور اگر پولیس نے وہاں پر جا کر کوئی کارروائی کی ہے تو پولیس کو بھی نہیں پتا کہ اس لاء میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بہت سارے گیپس ہیں لاء کے امپلیمنٹیشن میں، گیپس. تو بہت سارے ایسے کیس ہیں جو سرفیس پر آ جاتے ہیں، رپورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے کیس تھر اور مٹھی اور میرپور خاص اور مختلف جو ہمارے انٹیریئر کے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے اور سرفیس پہ نہیں آتے. تو ان کیسز کا کیا؟ ان کیسز کی رپورٹ تو ہم نہیں بنا سکتے. سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کیس کی رپورٹ آ جاتی ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں، اس پہ کارروائی ہو جاتی ہے، لیکن ہم ان کیسز کی رپورٹ نہیں کر پاتے جو رپورٹ نہیں ہوتے.